کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان کی پریپریشن کیسے۔ دیکھیں ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک اچھی یوں سمجھیے کہ پریپریشن کرتے ہیں، اور جیسا مہمان ویسی تیاری۔ جس کے لیے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو اب ذرا آپ سوچئے کہ ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج یہاں پر جو ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رمضان اللہ کا احسان ہے۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول کتنا نرالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بخشوانے، عذاب سے بچانے کے لیے آ رہا، رحمتیں برسانے کے لیے آ رہا۔ کاروباری لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، جس علاقے میں جس اسٹور پر کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی اسکیم ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ رمضان ایک ایسی اسکیم ہے، رمضان ایک ایسا بینیفٹ دیتا ہے کہ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کو تالے لگا دی جاتے ہیں، جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار پیسٹ نہیں کر سکے پورا دن، منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ سنیے، یہ اسمیل جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر۔ اللہ ذرا آپ غور تو کیجئے، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا، اتنی نیکیاں۔ پھر وہ کتنا بدنصیب ہے جو رمضان میں بھی عبادت نہ کرے، رمضان میں بھی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخش دیے جائیں، اور جناب ہر جمعے کو جب رمضان میں جمعہ آئے تو ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں، تو کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش گویا رمضان میں ہونی ہے۔ تو پھر ہمیں اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے، کتنا ثواب کمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا، کیونکہ عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا۔ شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی عادتیں، جس کی روز حرام دیکھنے کی عادت ہے، حرام سننے کی عادت ہے، حرام بولنے کی عادت ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا چاند آتے ہی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہوتی۔ غور کیجئے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے نا، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے، آپ کہیں گے نا یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں ایسا کام کر رہے ہو۔ کوئی مکہ شریف حرم میں اندر جا کر گناہ کرے تو کتنا شدید ہو جائے گا وہ۔ تو رمضان جب اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ۔ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا، اور دیکھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ چلانے لگا، عرض کرنے لگا اے علی میری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا اسے بخش دے۔ ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا۔ روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب، تو جو روزے ہی نہ رکھے، ایسے بھی لوگ جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ پلیز اس کو ایزی نہ لیں۔ ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں اگلا رمضان پھر نصیب ہوگا کہ نہیں۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں۔ اور اللہ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ رمضان بھی عطا کر دے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، دنیا کی جو کیفیت ہے آپ کے سامنے ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک موقع بنا دے، لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دے، بس اس میں عبادت کرنے، خوب سجدے کرنے، اس میں روزے رکھنے، اس میں تراویح پڑھنی ہے، اس پہ گناہ نہیں کرنے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے۔ تو مختلف احادیث کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے، بستر پر کم تشریف لاتے۔ بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا۔ کیوں؟ کہ نبی پاک پر خوف خدا طاری ہوتا، آپ گر گڑاتے، آپ رات بھر التجائیں کر، میرے آقا رو رو کر دعاؤں میں رمضان گزارے، چہرے کا رنگ بدل جائے۔ اور یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں، اتنا کھانا کھانا ہے، سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہتے ہیں، پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے۔ رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا۔
لوگ تیاری کر رہے ہوں گے بھی رمضان کی، وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے، کون سا آئٹم شارٹ ہے. نہیں میرے بیچ یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزے میں، اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے، فقیری کا احساس دلاتی ہے، بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے، کتنے نقاہت میں آ جاتے ہیں ہم، ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی. تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک ہی نہیں لگتی، کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں. روزے کی حکمت یہ نہیں. نبی پاک آنسو بہاتے، آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کہ پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں، مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ، یہ 3-4 چیزیں آپ نے میں نے پکڑ لینی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانا ہے نا جنت میں. ہم نے بھی یہ کام کیا. یہ راتیں مانگنے کی رات، التجا کرنے کی رات، سجدے کرنے کی رات. ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے، ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا. تلاوت، ترجمہ، تفسیر کب کریں گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے، مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہو. بہت سارے لوگ ایسے. ذرا سوچئے نا. اچھا، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان، اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا، تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لے. آئے اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے، ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو، ہماری شام قرآن کے ساتھ، ہم قرآن سمجھنے والے بنے. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، مہینہ کتنا پیارا. صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، باقی بھی جو 3 آسمانی کتابیں ہیں نا، زبور، انجیل، توریت، یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی. اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا. اتنا مبارک مہینہ ہے، تو اب خوب اس میں تلاوت قرآن کرنی. اور اب دعوت اسقافی نے کتنا آسان کر دیا، تفسیر قرآن عطا فرما دی، صراط الجنان آسان اردو میں، اور پھر جناب اس کو ایپلیکیشن پر بھی دے دیا، اس کے PDF بھی جاری کر دیے، ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں. اب تو آڈیو تفسیر قرآن بھی آپ کو دے دی. اگر پھر بھی سنیں نہ، پڑھیں نہ، قرآن سے دور رہیں تو یہ ٹھیک نہیں. پلیز اس رمضان کو قرآن کے ساتھ ساتھ، اور پھر جو نبی پاک کا جو سخاوت والا انداز ہے، صدقہ و خیرات کرنا، ہر سائل کو عطا فرما، تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں. سب سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں. یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے. ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، ایسا لگتا ہے اب زکوٰۃ بھی بہت کم لوگ ہی دیتے، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، اندازے سے نکال دی، کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں. اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکوٰۃ جتنی بڑھتی جاتی ہے، ہزاروں میں جس کی زکوٰۃ ہے وہ دے دیتا ہے، لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا، تو پھر یہ دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے، ڈیفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے. بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر لاکھوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے ہیں تو لاکھوں میں زکوٰۃ ہے. اگر کروڑوں میں زکوٰۃ ہے تو اربوں ہیں تو کروڑوں میں زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کتنی ہے؟ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جو مال تجارت، سونا چاندی، کیش یا پرائز بانڈ، یہ جو اس کی تفصیلات ہیں، اس پر 2.5% ہے. میں ایک اور لاجک سے آپ کو بات سمجھاؤں، اگر اس لاجک سے سمجھے تو زکوٰۃ تو 1-1.5% بڑھتی ہے. وہ کیسے؟ ہم سب کے گھر نکل گئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہماری گاڑیاں نکل گئیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جن کی فیکٹریاں ہیں وہ فیکٹریاں بھی مائنس کر دی گئیں، جن کی دکانیں ہیں وہ دکانیں بھی مائنس ہو گئیں. اچھا جناب، اس کے علاوہ اگر کرائے پہ کچھ پراپرٹی دی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر ان سب پر زکوٰۃ ہوتی، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے ان سب پر ہوتی، تو کتنی زیادہ ہو جاتی. اور اتنی ساری چیزیں نکل گئی تو پھر تو اگر ٹوٹل پر لگائیں تو 1-1.5% ہی بنتا ہے. اب جب سب کچھ نکالنے کے بعد تھوڑے سے مال پر 2.5% ہے، اور بھی سال میں ایک بار ہے، اس کو بھاری نہ سمجھیں. یہ بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یہ مال کا میل ہے، جس مال سے مل جائے اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے. بربادیاں آتی ہیں، بے سکونیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور آگے جو دے دیتا ہے سبحان اللہ، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لے، اپنے مال کو سیکیور کرے. لوگ کہتے ہیں انشورنس ہونی چاہیے، آگ نہ لگ جائے، چوری نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دست قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کریم تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو. بچہ ہوتا ہے نا جانور کا، بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دے گا، اللہ پہاڑ جتنا عطا فرما، اس دن بھی ملے گا اور ملٹی پلائی ہو کر ملے گا.
اچھا جو ادھر خرچ کیا ادھر کیا ملے گا؟ ادھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی نبی پاک تو جو فرمائے حق ہے، اس حدیث میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہو، نہ ادھر کم ہونا ہے اور ادھر بھی ملنا ہے، تو پھر تو سودا اب کتنا نفع والا ہے۔ اور یہ آپ چیک کر لیں پوری دنیا میں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے کہ جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں نا ان کا مال ملٹیپلائی ہوتا ہے، اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ زکوٰۃ کیسے ہو گئی؟ کیونکہ مال بھی بڑھ گیا، تو ادھر بھی بینیفٹ ہے ادھر بھی بینیفٹ ہے، نقصان کا سودا ہی نہیں ہے۔ پھر چاہتے ہو بلاؤں سے بچ جائیں تو روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بلا اور بندے کے بیچ میں آ جاتا ہے، بلا اترتی ہے صدقہ روک لیتا ہے، لڑائی کرتا ہے اس سے، اور بندے پر بلائیں اور پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز آنے سے اسے روکتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ برائیوں کے دروازے بند رہیں، چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچیں، چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے بچیں، ادھر بھی مال میں اضافہ ہو ادھر بھی خزانے ملیں، تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ اور یہ مہینہ اٹس دا رائٹ منتھ فار جنرosity، یہ بہترین مہینہ ہے سخاوت کرنے کا، کیونکہ نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ رمضان میں خوب سخاوت فرمائیں، تو غریبوں کی مدد کریں، ایسی مدد کریں کہ چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں، لوگوں کے دسترخوان اچھے ہو جائیں، ان کے گھروں میں بھی کچھ اچھے کھانے پہنچ جائیں۔ اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ مدد کریں۔ اگر وہ مستحق ہے نا زکوٰۃ کے، تو حق ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں، پھر زکوٰۃ بچ جائے۔ عاشقان رسول کی عظیم الشان بڑی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، جو دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ جامعۃ المدینہ ہیں، مدرسے ہیں، بچے اور بچیاں عالم بن رہے ہیں، عالمہ بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ قرآن، اور ان سے کوئی فیس بھی نہیں لی جا رہی۔ ہزاروں بچے فری آف کاسٹ ہمارے پاس ایکوموڈیشن رکھے ہوئے ہیں، جن کو کھانا پینا رہنا دعوت اسلامی نے دینا ہے۔ آپ ذرا سوچئے یہ امت کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ علماء دینا، حافظ قرآن، مسجدوں کے امام یہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی نے اسلامک میڈیم اسکول بنائے دارالمدینہ، پھر سال کی 600 کے قریب مسجد دعوت اسلامی بناتی ہے۔ میڈیا کے ذریعے جو بے حیائی پھیلائی جا رہی تھی، تو مدنی چینل اردو، پھر مدنی چینل انگلش، پھر مدنی چینل بنگلہ، اب بچے مذہبی پروگرام اتنا غور سے نہ دیکھتے تھے، وہ اپنے بچوں کے آئٹمز دیکھنا چاہتے تھے، تو گناہوں بھرے کارٹونز اور پروگرام سے اور پوئمز سے چھڑانے کے لیے اسلامک پوئمز، اسلامک کارٹونز، اسلامک بچوں کے پروگرام، تاکہ بچے بھی جو ہے وہ الحمدللہ بچے رہیں۔ اور اب اس کی کیا زبردست پاپولیرٹی ہے کہ آپ کڈز مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پہ جائیں، ہمارا ایک ایک کلپ 10 ملین 12 ملینز میں دیکھا جا رہا۔ تو کون دیکھ رہا ہے؟ وہ بچے جو گناہوں بھرے کارٹونز دیکھتے تھے، اب الحمدللہ اللہ رسول کی باتیں وہاں سن رہے ہیں۔ پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی جناب یہ دینی کاموں کے ساتھ ساتھ جو ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، غریب مسلمانوں کی امداد کا کام، زلزلے اور سیلاب زدگان کی ریسکیو کرنے کا کام، گونگے بہرے نابینا اور معذور افراد کی ریہیبلیٹیشن کا کام، تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون دینے کا کام، 26 لاکھ مسلمانوں کو دنیا بھر میں راشن، کھانا، پانی صرف اس ایک سال میں دعوت اسلامی نے پہنچایا۔ تو یہ کمال کی آرگنائزیشن ہے۔ دیکھیں آپ دنیا کی بہت ساری این جی اوز کو جانتے ہوں گے، کوئی مدرسے چلاتا ہے تو مدرسے ہی چلاتا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے تو مسجد ہی بناتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے تو کھانا ہی کھلاتا ہے، کوئی جناب غریبوں کی مدد تو وہی کام، کوئی ہاسپٹل تو ہاسپٹل۔ دعوت اسلامی ان ون امبریلا اتنے ساری ڈائیورسٹی کے ساتھ جو دین کی خدمت کر رہی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ لاکھوں لوگوں کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو مسلمان بھی بنایا جا رہا ہے، بے عملوں کو با عمل بنایا جا رہا ہے، بے پردہ خواتین کو با پردہ بنایا جا رہا ہے، بے نمازیوں کو نمازی بنایا جا رہا ہے، ماں باپ کے نافرمان فرما بردار ہو رہے ہیں، شراب اور نشے کے عادی چھوڑ کر نمازی بن رہے ہیں، تو جہاں مریض ہیں ان کو خون بھی دیا جا رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ کمال کی ڈائیورسٹی ہے۔ تو میں تو سچ بتاؤں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ دعوت اسلامی میں لگ جائے، تو یا آپ آگے بڑھیے اور دین کے اس کام میں مزید حصہ ملائیے۔ خاص طور پہ فار ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، کوریا میں، ہانگ کانگ میں، اور جناب یہ سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، کتنے جاپان میں، کتنے ملکوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ اور لیکن ابھی مزید ادارے بنانے ہیں، ہمیں ان ملکوں میں بھی بنانے، ان ملکوں میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے آقا کے عشق کا پیغام، سنت رسول کا پیغام، مسلک اعلی حضرت کا پیغام، نبی پاک کے دین کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے، تو وی ہیو ٹو سپورٹ دعوت اسلام، نہ صرف فائنینشلی، پریکٹیکلی بھی ہمیں آپ بھی چاہیے، خود حصہ ملائے نا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مال نہیں دیا تھا، آپ پریکٹیکلی بھی نبی پاک کے ساتھ شریک ہوتے تھے نا۔ تو آپ اپنے عطیات بھی دیں، اور دنیا کے جن ملکوں میں آپ مجھے سن رہے ہیں، دعوت اسلامی والوں کے دستوں بازو بنے، کمزوری کہاں نہیں ہوتی۔
ہاں ہمارے گھر میں کمزوری ہوتی ہے، ہم سب مل کر کام کریں گے تو کمزوریاں بھی دور ہوں گی اور ترقی آ جائے گی اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو آج میں دنیا بھر میں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، پلیز اچھی نیتیں کریں۔ اچھا ایک بات اور سن لیں، ہم بعض اوقات کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کا خرچہ مثال کے طور پہ $20,000 وہ ہم لوگوں نے کر لیا، اب اور چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعوت اسلامی کسی ایک ملک کی نہیں، انٹرنیشنل دعوت اسلامی کے لیے سوچیں۔ دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ میرا ہے، یہ میں اپنے ملک اور اپنی سٹی کے بارے میں سوچوں گا تو شاید میں بڑا کام نہ کر سکوں۔ آپ کو تو موقع مل رہا ہے انٹرنیشنلی مدنی کاموں میں اپنا حصہ ملائیں، دعوت اسلامی کو دل کھول کر سپورٹ کریں۔ ہم انشاءاللہ جتنے احتیاط بڑھیں گے انشاءاللہ مزید مدنی کام بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اس رمضان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے مطابق چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ایک بار پھر جمعے کا دن رب کریم نے ہمیں عطا کیا۔ جمعہ کا دن یہ رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا دن ہے۔ اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورت جس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے وہ نازل فرمائی گئی۔ جمعے کے دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ بہت سارے نیک اعمال بجا لانے کے ساتھ منانا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمعے کے دن کریں۔ حدیث پاک سناتا ہوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ اب اس حدیث میں جو آخر میں فرمایا نا کہ بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، اب مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کوئی بندہ ساتھ میں بیٹھا ہو اور ہر درود پر کوئی اسے 5,000 روپے کا نوٹ پکڑاتا رہے کہ جتنے درود پڑھو گے تمہیں پیسے ملتے رہیں گے۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، اب بتائیں کتنے درود پڑھے گا وہ ہے؟ پڑھتا ہی رہے گا، کہے گا اور کوئی کام ہی نہیں کرنے سے اچھا کام کیا ہے۔ اب جب میں آیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ آپ میں سے کافی لوگ آ چکے تھے، تو جب بھی آپ کو بریک ملے نا، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، تو وہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس میں ذکر و درود پڑھتے رہا کریں۔ بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں، جتنا درود پڑھیں گے اتنی رحمتیں برستی رہیں گی۔ سبحان، تلاوت کر لیں، درود پڑھ لیں، ذکر کر لیں، تو اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ اس میں خوب برکتیں ملیں گی۔ بالخصوص جمعہ کے دن تو ایک ٹارگٹ رکھیں کہ ایٹ لیسٹ 200 بار درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ میں حدیث کوشش کرتا ہوں کہ ہر جمعے کو ریپیٹ کروں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی 200 برس تو ہم نے جینا نہیں ہے، مگر یہ مثال بھی ہوتی ہے کہ یعنی زندگی بھر میں جتنے گناہ ہیں، اچھا جہاں بھی ساری زندگی کے گناہ معاف کرنے کی بات آئے گی تو اس فضیلت کے تحت علماء لکھتے ہیں یہ صغیرہ گناہ معاف کرنے کی بات ہوتی ہے۔ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ پہلے تو ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے، مگر وہ گناہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، تو اس میں پھر توبہ کو بھی شامل کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور جب بھی استغفار پڑھیں تو گناہ یاد بھی کریں، شرمندگی بھی ہو، میں کسی سے معافی بھی مانگ رہا ہوں اور ہنس بھی رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بندہ چہرہ بھی تو ویسا بناتا ہے، تو جب اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ دل میں ندامت ہو، شرم ہو، گناہ یاد ہو، تو درود پاک اور استغفار کا اگر آپ کمبینیشن بنا لیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ درود پاک صغیرہ گناہ معاف کروا دے گا انشاءاللہ، اور توبہ جو ہے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی۔ درود پاک پڑھ لیں، محبت سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصیاں سے دور ہوں گے جو بھی پڑھیں درود، عصیاں سے دور ہوں گے جو بھی پڑھیں درود، گھیرے رہے گی ان کو رحمت درود کی۔ مقبولیت دعا کی ہوتی ہے اس کے ساتھ، مقبولیت دعا کی ہوتی ہے اس کے ساتھ، دیکھی ہے یہ بھی اکثر حکمت درود کی۔ اللہ درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے کو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی آیت ہے 207 نمبر آیت ہے،
سورت ہے سورہ بقرہ اور پارہ نمبر ہے 2۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم اب سمجھیں گے۔ یاد رکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب 2 دن بعد انشاءاللہ وہ دن آئے گا جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، مگر 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں ایک ایسا دردناک انسانی تاریخ کا واقعہ پیش آیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس روز اہل بیت پاک پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے، آج تک اس کی کسک، اس کا درد دل میں موجود ہے۔ آج بھی ہم کربلا کے جب دردناک واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ اہل کربلا پر پانی کا بند کیا جانا، تپتے صحرا پر وارثانے کوثر و سلسبیل کا پیاس کو برداشت کرنا، حضرت علی اصغر کے مبارک گلے پر لگنے والا وہ تیر، حضرت علی اکبر کی بھری جوانی میں شہادت کو گلے لگا لینا، ان نیک اور پارسا خواتین کا اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود اپنی حیا اور اپنے پردے کا خیال رکھنا، آخر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دین کی سربلندی کی خاطر سر مبارک کا نذرانہ پیش کرنا، اس قیامت نما واقعے کو صدیاں بیت گئی ہیں، اپروکسیمیٹلی 1400 سال ہو گئے ہیں۔ اب آپ غور کریں، مگر آج بھی اس کا ذکر سنتے ہیں، آج بھی اس کی بات سنتے ہیں تو عاشقوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، سینوں سے آہیں بلند ہوتی ہیں، دل ایک حسرت، مایوسی اور تمنا میں ڈوب جاتا ہے کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا، ادب سے میں بھی اپنے سر کا نذرانہ نبی پاک کی آل کے آگے پیش کر دیتا، مگر یہ موقع ہمیں ملا نہیں۔ لیکن یہ تمنا کرنا، یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی یاد منانا بھی بعض اوقات کیسے بخشش کا سبب بنتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے زمانے کے لیڈر تھے، ان کے سامنے ان کی فوج جمع ہوئی، جب اپنی اتنی بڑی فوج دیکھی نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل غمگین ہو گیا، کہتے ہیں کاش امام حسین کے زمانے میں میرے پاس اتنی بڑی فوج ہوتی، میں ساری فوج لے کر جاتا، اپنے آپ کو بھی ان کے قدموں پہ قربان کرتا، اپنی ساری فوج جو ہے امام حسین کے قدموں میں قربان کرتا۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن لیث کا جب انتقال ہوا نا تو مرنے کے بعد کسی نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایک بار محبت امام حسین نے دل میں جو خیال آیا تھا نا کہ اگر میں بھی وہاں ہوتا، میری فوج بھی وہاں ہوتی اور ہم سب ان کا ساتھ دیتے تو اللہ کریم نے اس مبارک خیال کی برکت سے میری بخشش فرما۔ تو اہل بیت کی محبت کی کیا بات، اور جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی یاد رکھیے گا، اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مضمون ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب اپنی جان سے زیادہ میری جان سے یعنی مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی ہم سب اپنے آپ سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر فرمایا اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے پیار نہ، یعنی ہمیں اپنے بچوں، اپنی فیملی اور اپنے خاندان سے زیادہ جس سے محبت کرنی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے کرنی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے یہ حادثہ، یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ حادثے کی طرح نہیں اس کو ٹریٹ کرنا کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا، ایک سانحہ ہو گیا۔ سانحہ دنیا میں تو بہت سارے ہوئے ہیں، ابھی پچھلے دنوں پلین کریش ہوا، کبھی ٹرین کا حادثہ، کبھی کوئی معاملہ، کبھی کہیں کوئی جنگ ہو گئی۔ یہ صرف سانحہ نہیں ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس واقعے کو یاد رکھوایا گیا ہے، اور اللہ اکبر، قدرت نے اس واقعے کو دلوں میں کیسے زندہ رکھا ہے، کیونکہ یہ سبق ہے، گویا یہ ایک درس زندگی ہے جو ہر سال محرم میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ امام الانبیاء کی اولاد پاک نے کس رنگ میں زندگی کو گزارا۔ ان سے سبق سیکھو اور اپنی زندگی کو ایک پراپر لائن پر لے کر آئیں۔ اب میں آتا ہوں آیت کی طرف۔ اب یہ پس منظر آپ کے جب ذہن میں ہوگا تو آیت مزید سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، اب اس آیت کو میں تھوڑا سا بریک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے۔ یہاں لفظ من کا معنی ہے کچھ،
یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب جس مرتبے اور ذکر کی بات آنے والی ہے، جس مقام کی بات آنے والی ہے، اس کی تمنا تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اب اگر وہ مقام ملتا بہت تھوڑوں کو ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ چاہتے تو سب عروج مل جائے، کوئی کہتا ہے یار میں بھی چاہتا ہوں دین کے لیے کوئی بڑا کام کر لوں، کوئی چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کوئی جناب دنیا میں بڑا کام کر لوں، میں بھی پاپولر ہو جاؤں، مگر کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے تقاضے ہوتے ہیں، پہلے وہ قلب سلیم تو لائے، پھر اوج سریا ملنا ہے نا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے قرآن میں فرمایا من یشری نفسہ، کوئی وہ ہے جو اپنی جان بیچ دیتا۔ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں۔ کس کو بیچتے ہیں وہ آگے بتاتا ہوں، مگر جان ہم سارے ہی بیچ رہے ہیں۔ جان کیا ہے ایکچولی؟ سانسیں ہیں نا۔ کوئی سانسیں فضول کام میں خرچ کر رہا ہے، کوئی سانسیں دنیا کمانے میں خرچ کر رہا ہے، کوئی اپنی سانسیں حرام کام میں خرچ کر رہا ہے، کوئی اپنی سانسیں ضائع کر رہا ہے غلط کاموں کے اندر، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانیں کہاں بیچتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ آگے قرآن کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن کیا تھا، سوچ اور مقصد جو اس پورے واقعے کے پیچھے کام کر رہا تھا، اللہ اکبر، مولانا حسن رضا خان صاحب نے یہ پوری بات، یہ ویژن ایک شعر میں سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ بائے خریدار اس کا اللہ مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے اس کا بائر کون تھا، اس کا سیلر کون تھا، اور پروڈکٹ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں سیل کرنے والے، بیچنے والے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خریدار کون ہے؟ رب خرید رہا ہے، اور بیچا کیا جا رہا ہے؟ میرے آقا نے اپنی اولاد کی جانیں رب کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ ایسے تربیت کی امام حسین اور اپنے خاندان والوں کی کہ سب نے کربلا میں اپنی جانیں دے دی، اور پھر کیا ہوا؟ خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت۔ یہ کیسا سودا ہے جس کی جو قیمت ملنی ہے، جس میں جو انعام ملنا ہے، وہ جنت کے عظیم عظیم نعمتیں ہیں، اور وہ کاروان اہل بیت نے حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، خاک و خوں میں لوٹتے ہیں کشتگانے اہل بیت۔ دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے۔ باتیں تو کرنا سب کو آتی ہیں، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ گھر بھی لٹایا، جان بھی لٹائی، اور یہ سب کس لیے؟ دین متین کی سر بلندی کے لیے۔ تو سبحان اللہ، اب یہ واقعہ کربلا کا جو ابتدائی مقصد تھا، جو اہم مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ جو قرآن کی اس آیت کا جز ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے امام علی مقام کو باقاعدہ صحابہ کرام نے روکا تھا، آپ نہ جائیں۔ ایک تو بچپن میں مشہور تھا، مدینہ منورہ میں بہت سارے صحابہ کرام تو معلوم تھا، خود نبی پاک کو معلوم تھا، بلکہ امام حسین کو معلوم تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے، مگر جب مدینے سے کربلا جانے کا وقت آیا تو اس وقت بھی کئی صحابہ کرام نے روکا کہ آپ مت جائیے، کوفہ جانے کا وقت ہے۔ کہا کوفہ والے وفا نہیں کرتے، حضور آپ نہ جائیں۔ اور صحابہ کرام کو یہی خوف تھا کہ کہیں وہی وقت تو نہیں کہ جس میں ان کو شہید ہونا ہے، اور اسی سفر میں یہ شہید نہ کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے دو جواب ہوا کرتے تھے۔ ایک بات بہت کلیئرلی سن لیجئے، انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ایسے لوگ بھی آ گئے معاذ اللہ جو اس عظیم واقعے کو، اس عظیم قربانی کو دوسرا رنگ دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، معاذ اللہ امام حسین کو جناب حکومت چاہیے تھی۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ امام حسین تو پہلے ہی جس کو کہیں بادشاہوں والی لائف تھی ان کی، ہر بندہ آپ سے محبت کرتا تھا، بڑے بڑے حکمران آ کر آپ کو وظائف پیش کرتے تھے، اور نبی پاک کے مدینے میں رہ رہے تھے، ان کو کیا ضرورت تھا مدینہ چھوڑ کر کربلا جانے کا یا کوفہ جانے کا؟ جناب امام حسین کہا کرتے کہ
مجھے کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں، وہ مجھے بار بار یہ خط لکھ کر بلا رہے ہیں کہ یا امام آپ تشریف لائیے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین فرمایا کرتے اگر آج میں کوفہ نہ گیا تو یہ کوفہ والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم تو امام حسین کو بلاتے رہے، وہ تشریف نہ لائے، ہم ان کی بیعت نہ کر سکے۔ یہ دینی ذمہ داری تھی، یہ ان کا درد تھا جو امام حسین وہاں پر گئے۔ تو یاد رکھیے آپ جنگ لڑنے نہیں، آپ اقتدار لینے نہیں، آپ تو اسلام کی دعوت اور نیکی کی دعوت دینے گئے تھے۔ ارے کوئی لڑائی کرنے اپنے بیوی بچوں کو لے کر جاتا ہے، کوئی 6 مہینے کے علی اصغر رضی اللہ عنہ کو لے کر جاتا ہے، آپ تو دعوت پر گئے تھے، بلاوے پر گئے تھے۔ اچھا جب صحابہ کرام آپ کو انٹرسپٹ کر رہے تھے نا کہ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، وہاں معاملات اچھے نہیں ہیں، تو امام حسین نے اب تک نمائندہ بھیجا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو آپ کے کزن بھی تھے کہ آپ جا کر پہلے حالات دیکھیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، جب وہ وہاں پہنچے تو کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ ایوریبڈی کم اینڈ جوائن ہم۔ آپ تو بہت خوش ہوئے کہ اتنی عزت دے رہے ہیں، سارے یزید کے خلاف ہیں، سارے امام حسین کے چاہنے والے ہیں، تو انہوں نے امام حسین کو لیٹر لکھ دیا کہ حضور اب آپ آ جائیں کوفہ، یہاں کو معاملہ بڑا اچھا ہے، مگر وہاں خط لکھنا تھا اور یہاں کوفیوں نے بے وفائی کرنا شروع۔ اب ابن زیاد نے ان کوفہ والوں کو ڈرایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اگر تم نے یزید کے خلاف جانا شروع کیا تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا، تمہاری پراپرٹی ضبط کر دوں گا، تمہارے لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ ایک ایک کر کے لوگ دور ہوتے گئے، اور وہ تاریخی نماز جب حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کی جامع مسجد میں جماعت کروائی تو آپ کے پیچھے 500 نمازی تھے، اور جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی بندہ باقی نہیں بچا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس کوئی نہیں تھا، مگر آپ کے وہ تاریخی جملے تھے۔ آپ کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے امام حسین کی فکر ہے کہ میرا خط لکھنے کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ سے مکہ اور اب مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال صحابہ کرام پھر بھی روکتے رہے۔ تو امام حسین کا تاریخی جواب سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں میرے نانا جان کی زیارت ہوئی ہے اور میرے آقا نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، میں یہ ذمہ داری ضرور نبھاؤں گا۔ تو پوچھنے پر عرض کیا کہ حضور وہ خواب میں کیا ذمہ داری دی گئی ہے؟ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ وہ راز ہے جو میں جیتے جی کسی کو نہیں۔ اللہ کی رضا تھی، اسلام کی ایک عظیم ذمہ داری تھی۔ they know very well، ان سب کو پتا تھا کہ ہم نے اس سفر میں شہید ہونا ہے، مگر یہ شہادت کا سفر تھا، یہ قربانی کا سفر تھا، یہ نبی پاک کے گویا حکم کو نبھانے کا اور اس فریضے کو ادا کرنے کا یہ سفر تھا۔ جبھی تو ہم جھوم جھوم کر یہ شعر پڑھتے ہیں نا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر۔ تو اتنی عظیم قربانی ہے یہ، اور یہ ہمیں ریئلائز بھی کرنی ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں کرنا چاہتا ہوں، ابھی بھی جمعے میں یہ نارملی بیانات میں ینگسٹر یا بڑی عمر کے لوگ آ رہے ہیں، مگر ہمارے بچے نہیں ہوتے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ اپنے بچوں کو بھی سنائیں، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پتا چلے کہ یہ اسلام کتنی قربانیوں سے اور کس قدر عظیم داستانیں ہیں، تاکہ وقت پڑے تو مال قربان کرنا، وقت دینا، اللہ کرے جب دین کے لیے ضرورت پڑے تو اپنی جان قربان کرنے سے بھی ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہوگی، تو یہ تربیت کیسے ہوگی؟ تو یہ بار بار جو بیانات ہوتے ہیں، بار بار جو ان موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پتا چلے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارا تو یہ پورا کیلنڈر اگر غور کریں تو آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا سال کا، اور پہلا مہینہ محرم کا مہینہ، یہ دونوں مہینے کیا درس دے رہے ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی ہے، اور یہ امام حسین کی قربانی ہے۔ اسلام پھیلا ہی قربانی سے ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور عظیم بات بتاؤں،
کہ ان دونوں واقعات میں ایک بڑی کمال کی مناسبت بھی ہے. ہوا یہ کہ امام عالی مقام جب کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں جب آپ گھوڑے پر بیٹھے تھے نا تو آپ کو ذرا تھوڑی دیر بعد اونگ آتی تھی. جب اونگ آتی تھی تو آپ بیدار ہوتے تھے, جب آنکھ کھلتی تھی تو آپ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. یعنی ہم اللہ پاک کے ہیں, اسی کی طرف لوٹنا ہے اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے. 2-3 بار ایسا ہوا. تو جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی قریب آئے اور کہا بابا جان آپ تھوڑی دیر بعد یہ پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے بیٹا مجھے اونگ آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور کہہ رہا ہے لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے, شہادت ان کی طرف بڑھ رہی ہے, یعنی شہادت کا وقت آ پہنچا ہے. حضرت علی اکبر نے عرض کیا بابا جان آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں. تو کہا اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ امام حسین فرماتے ہم بالکل خدا کی قسم ہم حق کے راستے پر ہیں. تو حضرت علی اکبر فرماتے پھر کوئی مسئلہ نہیں, ہم اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے راضی ہیں. حضرت اس باپ بیٹے کی گفتگو دیکھیے گا, کسی اور باپ بیٹے کی گفتگو یاد آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا اپنے بیٹے کو کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم تمہیں ذبح کرنا ہے. تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ یہ بابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کیجئے جو آپ نے کرنا ہے, آپ ہمیں صبر کرنے والا پائیں گے. صدیوں بعد اسی ابراہیم کی اولاد میں علیہ السلام ایک ایسا خاندان بھی ہے جو باپ بھی جا رہا ہے, بیٹا بھی جا رہا ہے, سفر بھی کربلا کا ہے اور باپ کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر, وہاں تو بیٹا قربان ہوا تھا, یقیناً وہ عظیم قربانی ہے. ارے یہاں تو سارا خاندان قربان ہونے جا رہا ہے, باپ بھی قربان ہونے جا رہا ہے, بیٹے بھی قربان ہونے جا رہے ہیں. مگر کمال یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. کیا سناتا ہم نے قرآن میں کہ اللہ کی رضا راضی, اللہ کی رضا پانے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. انہیں معلوم تھا رب کی رضا شہادت میں ہے تو ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. یہاں ایک اور بات سوچنی ہے, شہادت کی طرف جا رہے ہیں اور امام علی مقام کی زبان پر الفاظ کیا جاری ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ہائے ہائے, اللہ کرے کہ یہ جذبہ مل جائے کہ مشکل آئے تو شکوہ نہ ہو, زبان پر اس حال میں بھی رب کا شکر ہو. وہ کہتے ہیں نا جہاں عارفین اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, بڑی کمال کی باتیں ہیں, تھوڑی گہری بات, اگر آپ سمجھ جاؤ گے تو اس کا بڑا کمال کا لطف ہے. فرماتے ہیں عام لوگوں کا جہاں مقام صبر ہوتا ہے, اللہ والوں کا وہ مقام شکر ہوتا ہے. بڑی گہری بات. یعنی ہم عام لوگ جہاں تکلیف میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ اول تو صبر بھی نہیں کرتے, لیکن صبر کر جائیں تو بڑی بات ہے. فرمایا جو عارفین ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, وہ اس مقام پر شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آزمایا ہے اور اس نے اسی لیے آزمایا ہے کہ ہم جب صبر کریں گے تو ہمیں بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا. تو وہ تکلیف کا بھی استقبال کرتے تھے, وہ پرابلم کو پر بھی گویا انجوائے کر رہے ہوتے تھے کہ چلو رب نے رحمت بھیجی تھی, ابھی رب نے ہی مشکل بھیجی ہے. حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک بار آپ کی زوجہ کہیں جا رہی تھی, پیر پہ ٹھوکر لگی, ان کے پیر کا جو ناخن تھا نا وہ اکھڑ گیا. اب مجھے بتائیں پیر کا ناخن اکھڑ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے, چیخ نکل جائے. آپ مسکرانے لگی. کسی نے کہا آپ کو پیر کے ناخن سے تکلیف نہیں پہنچی؟ تو آپ فرماتی تکلیف تو پہنچی, مگر جو اس پہ مجھے بعد میں ثواب ملنا ہے نا, اس صبر کرنے پر مجھے وہ ثواب نظر آ رہا ہے, اس کے مجھے خوشی ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ سیکھیں ہم. دیکھیں کربلا کے واقعات صرف سننے کے لیے تو نہیں ہے نا, ہم ان کو سن کر سیکھیں کہ مشکلیں آئیں تو اس پر صبر کریں. اللہ نے اگر کوئی فیصلہ فرمایا ہے میرے اور آپ کے بارے میں تو اس فیصلے پر راضی ہوں, دعا کرنے کی اجازت ہے, مگر کمپلین نہ ہو, شکوہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, پتہ نہیں میری کیا غلطی ہو گئی, نہ جانے میرے گھر میں یہ مصیبت کیوں آ گئی ہے. ارے اللہ کے بندوں, ہو سکتا ہے ہمارے گناہ معاف کروانے آئی ہو. اور اللہ کریم کا جو لوگ صبر نہیں کرتے, اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اور صبر نہیں کرتے یا رحمت پر نعمت پر شکر نہیں کرتے, ذرا حدیث قدسی سنیے گا, یہ ہلا دینے والی حدیث ہے. حدیث قدسی سنیں. اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, پس جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے, میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے,
میری تقدیر پر راضی نہ ہو اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر. اب بتائیے کیسا جھنجھوڑنے والا کلام ہے کہ بندہ اللہ پاک کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر جو راضی نہیں رہتا اسے گویا دھتکارا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ کہلانے کا ہی حقدار نہیں ہے، اصل میں بندہ ہی وہی ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی. آپ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. آقا فرماتے ہیں جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. اب اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے تو اللہ رب ہے، بھائی جب رب مانا ہے، مالک مانا ہے تو مالک کے فیصلے بھی تو مانو نا. ہے اللہ کو مالک بھی ماننا ہے اور اس کے فیصلے بھی نہیں ماننے ہیں. اس نے اگر ہمارے لیے کوئی ڈیسیشن لیا ہے تو اس ڈیسیشن پر اعتراض ہے کیا؟ دیکھیں مجھے اور آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ میرا رب ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے. کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھ پر اور آپ پر کوئی مہربان ذات ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ماں ہے، سب سے زیادہ پیار کون کرتی ہے؟ ماں. اس ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا کون ہے؟ وہ میرا رب ہے. بچپن سے لے کر آج تک جس نے پالا، جس نے ہمیں کھلایا پلایا، سانسیں دی، عزت دی، دولت دی، یہ کون ہے؟ یہ رب ہے. جو اتنی محبت کرنے والا ہے، اگر اس نے کوئی مشکل بھیجی ہے، کبھی ماں ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں گئی تھی؟ انجیکشن نہیں لگوایا تھا ماں نے؟ تکلیف ہوئی تھی نا، روئے تھے ہم بچپن میں جب انجیکشن لگا تھا. آپ بچے کو ویکسینیشن کے لیے لے جاتے ہیں نا، چھوٹے بچے کو کتنا روتا ہے. آپ اس کو انجیکشن لگا کے تکلیف کیوں پہنچا رہے ہیں؟ آپ تو پیار کرتے ہیں اس سے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب پیار ہی یہی ہے. اگر اس کو انجیکشن نہیں لگائیں گے تو اس بچے پہ کوئی بیماری آ جائے گی. اس کو کوئی چوٹ لگ جائے تو ٹانکے لگواتے تھے؟ نہیں لگواتے تھے. ہماری ماں والد سب لے جاتے تھے، حالانکہ دل میں وہ بھی رو رہے ہوتے تھے، مگر ہمیں وہ ٹانکے لگوائے انہوں نے. وائے کہ وہ ٹانکے لگوانا، وہ کٹ لگوانا، وہ انجیکشن لگانا، وہ دوائی پلانا، وہ کڑوی دوائی جو ہم نہیں پینا چاہتے تھے، زبردستی پلائی ہماری امی نے، ہمارے ابو نے. کیوں؟ کہ کڑوی دوائی ہے مگر اس کا رزلٹ اچھا، اس میں صحت چھپی ہوئی ہے، اس میں راحت چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ارے ماں باپ کا انجیکشن لگوانا، ماں باپ کا ٹانکے لگوانا، ماں باپ کا جناب کڑوی دوائی پلانا سمجھ آتا ہے، تو اگر رب کی طرف سے تھوڑی آزمائش آئی ہے تو سمجھ جاؤ نا آگے اس کے پیچھے راحت چھپی ہے، اس کے پیچھے کامیابی چھپی ہے. آج اللہ نے بیماری بھیجی ہے، پیچھے گناہوں کا کفارہ چھپا ہے. آج کاروبار میں کوئی کبھی بھیجی ہے، میں صبر کر جاؤں، کیا معلوم رب نے کیا عروج میرے لیے لکھا ہے. ارے رب بھی مانا اور اس کے فیصلے بھی نہ مانے تو پھر کیسا رب مانا. تو آج یہ حدیث یاد رکھیے جو اللہ نے فرمایا، دوبارہ سنیے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پس جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، میری تقدیر پر راضی نہ ہو، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یار. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تو بہرحال یہ کربلا کا بھی میسج ہے کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. قرآن پاک کی اس آیت کا جز آج سن بھی لیں اور یاد بھی کر لیں. اللہ قرآن میں فرماتا رضوان من اللہ اکبر، وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز. زندگی کا ٹارگٹ ایک ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو. میں زندگی ایسی گزاروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. ساری دنیا راضی ہو جائے اس کے چکر میں رہتے ہیں اور اسی چکر میں اپنے رب کو ہی ناراض کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو زندگی میں اگر یہ آپ نے فوکس کر لیا، دنیا میں بھی خیر رہے گی اور آخرت میں بھی خیر رہے گی. بہرحال یہ دن ان بزرگوں کی باتیں سننے کے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کرنے کے ہیں. عاشورے کے دن روزہ رکھیں. عاشورے کا دن وہ ہے کہ جس میں نبی پاک نے خود بھی روزہ رکھا، روزہ رکھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ لیں. تو کل 9 محرم ہے، جو انشاءاللہ رکھنا چاہیں کل اور اتوار 2 دن روزہ رکھیں، یا اتوار اور پیر روزہ رکھیں. عاشورے والے دن اپنے گھر والوں پر کشادگی کریں، اچھا کھانا بنائیں،
نظر و نیاز بھی کریں, کچھ کشادگی کر دیں. تو فرمایا اس دن جو اپنے گھر والوں پر کشادگی کرتا ہے اللہ پورا سال اس پر کشادگی فرما دیتا ہے, اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. عاشورہ کے دن ہو سکے تو غسل کریں, سرما لگائیں, ناخن وغیرہ تراشنے ہوں تو تراشیں. اس دن مریضوں کی عیادت کریں, اس دن جناب خوب عبادت کریں, نوافل پڑھیں. عاشورے کی جو رات ہے یعنی کل رات ہماری مسجد میں بڑا اسپیشل ایک پروگرام رکھا گیا ہے, 1 نائٹ اعتکاف. کل انشاءاللہ حسب معمول عشاء کی نماز کتنے بجے ہے؟ 9:10 پر. تو کوشش کریں کہ عشاء یہی با جماعت پڑھیں. اور کل انشاءاللہ عشاء کے بعد یہاں پر ایک بیان ہوگا, انشاءاللہ میری حاضری ہوگی, کربلا والوں کی باتیں ہوں گی. کربلا کے حوالے سے ہم بہت کچھ کل جانیں گے. ہو سکے تو اپنے بچوں کو, بیٹوں کو لائیں, بچیوں کو نہیں, بیٹوں کو لائیں تاکہ, اور وہ سمجھدار بیٹے ہوں تاکہ وہ بھی سنیں کہ یہ کیا ہوا تھا اور اس کے پیچھے ہمارے لیے میسیجز کیا ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل پروگرام تھوڑا سا طویل ہوگا, یعنی کل رات ہم اللہ کے گھر میں گزاریں گے. یہاں پہلے اجتماع ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کھانا پیش کیا جائے گا, لنگر پیش کیا جائے گا, لنگر حسینی پیش کیا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ یہاں پر شب عاشورہ کے جو نوافل ہیں وہ ادا کیے جائیں گے. پھر انشاءاللہ نعت خوانی کا سلسلہ ہوگا. اللہ نے چاہا تو مزید کچھ سیکھنے سکھانے کا ہم سلسلہ رکھیں گے. اور اس کے بعد وقت مناسب پر ذکر و دعا بھی ہوگی. بلکہ اس دوران ہم انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے مدنی مذاکرے اور امیر اہل سنت کی دعا میں بھی لائیو شامل ہوں گے. اور پھر وقت مناسب پر سحری کا بھی انتظام ہوگا. تو ایک رات آئیے, بہت ساری پکنکس میں رات گزاری ہوگی, آئیے ایک رات اللہ کے گھر میں. کربلا والوں نے تو یہ رات خیمے میں گزاری تھی, یہ رات کربلا کے میدان میں گزاری تھی. ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان کی یاد منائیں گے, اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے. تو ایک رات آپ دیجیے ہمیں, اور جتنا ہو سکے اس دعوت کو عام کریں انشاءاللہ. تو اللہ نے چاہا تو کل رات عبادت میں گزاریں گے. اللہ کریم ہم سب کو یہ دن, یہ راتیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کربلا والوں کا فیضان ہم سب کو نصیب